ویمپائر کیا ہے؟ ویمپائر کی کہانی کیسے شروع ہوئی؟ کیوں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ویمپائر لہسن سے نفرت کرتے ہیں؟ کیوں تمام افسانوی مخلوقات میں ویمپائر سب سے زیادہ مشہور ہے؟ اور پوری تاریخ میں راکشسوں کی وسیع اقسام کے باوجود کیوں بہت سارے لوگ ان مخلوقات کی طرح بننے کی خواہش رکھتے ہیں؟ ویمپائر افسانے صدیوں سے برقرار ہیں اور خاص طور پر مقبول ہیں جب گرمیوں کے بعد ہم موسم سرما میں منتقلی کے قریب پہنچتے ہیں، جسے آج ہم ہیلوئین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مخلوق کی ابتدا، اس کی قدیم تاریخ کا جائزہ لیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ویمپائر کی ہماری عالمی نفسیات پر اتنی مضبوط گرفت کیوں ہے۔ ویمپائر کی کہانیاں تاریخ میں بہت گہری جڑیں رکھتی ہیں، جن کی ابتدا قدیم یورپ کے لوک کہانیوں اور افسانے سے ہوتی ہے۔ مڈل ایج میں مختلف کلچرز میں ایسی مخلوق کا تصور موجود تھا جو مردہ جسموں سے جڑی ہوتی تھیں، اور یہ کہانیاں خوف و خطر کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ برام اسٹوکر کی ڈریکولا 19ویں صدی میں ویمپائر کا جدید تصور پیش کرتی ہے، جس میں ویمپائر کو ایک کمپلیکس، سیڈکٹیو اور انٹیلیجنٹ کریکٹر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ کردار محض خوفناک نہیں بلکہ ایک طرح کا رومانوی کردار ہو سکتا ہے، مزید گہرا اور دلکش بنا دیا، جو آج تک مقبول ہے۔ ویمپائر کی روایت میں دیگر ادبی تخلیقات بھی شامل ہیں، جیسے کہ کارمین اور ویمپائر، جس نے اس تصور کو مزید وسعت دی۔ ان کہانیوں میں مختلف ثقافتی عناصر شامل ہیں، جیسے کہ روحانی دنیا، جادو اور انسانی خواہشات کی پیچیدگیاں۔ لہٰذا ویمپائر کی کہانیاں صرف ایک ادبی ایجاد نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی خوف، محبت اور زندگی اور موت کی فلسفیانہ تشریحات کا عکس بھی ہیں، جو مختلف زمانوں اور کلچرز میں ترقی پذیر ہوئی ہیں۔ 18ویں صدی کے ابتدائی اوائل میں سربیا میں درجنوں افراد پراسرار طور پر مرنے لگے، اور مرنے سے پہلے انہیں دم گھٹنے یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سربیا کے جنوب میں واقع گاؤں میڈویڈجا اور شمال مشرق میں کرالجیوا میں خاص طور پر ان اموات کے بارے میں افواہیں تھیں۔ یہ دونوں گاؤں ایک دوسرے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، لیکن ایک دہائی کے عرصے میں یہاں ایک ہی طرح کے عجیب و غریب واقعات کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ آسٹریا کے ڈاکٹروں کو ان اموات کی وجوہات جاننے کے لیے وہاں بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں جامع رپورٹس تیار کیں۔ کتاب ویمپائر یورپی افسانے کی ابتدا کے مصنف اور جرمن ہسٹورین تھامس ایم بوہن کہتے ہیں کہ لفظ ویمپائر پہلی مرتبہ سن 1725 میں آسٹریا کے ایک اخبار وینیرش ڈیاریم میں سامنے آیا۔ ویمپائر ایک افسانوی مخلوق ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کا خون پی کر زندہ رہتے ہیں۔ لوک داستانوں میں چلتی پھرتی لاشوں اور خون چوسنے والے بھوتوں کی ایک طویل تاریخ ہے، اس لیے ان خصوصیات کے ایک الگ مجموعے کو مستقل طور پر صرف ویمپائر سے منسوب کرنا مشکل ہے۔ تاہم ویمپائر کے افسانوں کا مرکز انسانی خون یا نفسیاتی توانائی کا استعمال ہے۔ اس کے بعد تیز دانتوں یا ناخنوں کا قبضہ ہوتا ہے، جس سے اس کام کو آسان بنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر تصویروں میں ویمپائر بے مردہ ہوتے ہیں، یعنی موت کے بعد کسی نہ کسی طرح زندہ ہو گئے تھے، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو اپنی قبروں یا تابوت سے باہر آ جاتے ہیں۔ ویمپائر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر ہلکی جلد کے ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہری شکل عجیب و غریب ہوتی ہے، جو کہ کہانی پر منحصر ہے۔ ان کی ایک اور کثرت سے پیش کی جانے والی جسمانی خصوصیات ریفلیکشن یا شیڈو ڈالنے میں ناکامی ہے۔ ایک شخص مختلف طریقوں سے ویمپائر بن سکتا ہے، جس میں سب سے عام ویمپائر کا کاٹنا ہے۔ دوسرے طریقوں میں جادو ٹونا، خودکشی کرنا، انفیکشس ڈیزیز یا بلی کا کسی شخص کی لاش پر چھلانگ لگانا شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دانتوں کے ساتھ یا کرسمس کے موقع پر اور ایپیفینی کے درمیان پیدا ہونے والے بچے ویمپائر بننے کا امکان رکھتے تھے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ویمپائر عام طور پر بیماری یا دیگر عام انسانی تکالیف سے نہیں مرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ معمول سے زیادہ تیزی سے شفا یابی کی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن انہیں ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مقبول ان کے دل کے ذریعے لکڑی کا خنجر گھونپنا ہے۔ آگ، سر کاٹنا اور سورج کی روشنی بھی شامل ہیں۔ ویمپائر کو اکثر لہسن، بہتے ہوئے پانی یا کرسٹین ٹولز جیسے مصلوب اور مقدس پانی کے ذریعے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔
डब्लिन के ट्रेंटी कॉलेज के प्रोफेसर क्लेमेंस रॉथनर का मानना है कि लफ्ज़ वैम्पायर की इब्तिदा इस वक्त हुई जब ऑस्ट्रिया के डॉक्टर मुख्तलिफ कब्रों को खोल रहे थे। प्रोफेसर क्लेमेंस कहते हैं कि लोकल ट्रांसलेटर ने अपनी ज़बान में कुछ बड़बड़ाया जिसका मतलब शैतान था और इस गलत फहमी में लफ्ज़ वैम्पायर की तख्लीक हुई। प्रोफेसर बोहन कहते हैं कि अगरचा इन वाक़यात को काफ़ी तवज्जो मिली, लेकिन लोगों में वैम्पायरिज़म की इस्तिलाह बड़े पैमाने पर मकबूल नहीं हुई। 7 बरस बाद 1732 में मेडवेडजा गांव में इस वक्त खौफ की लहर दौड़ गई जब 3 माह के दौरान 17 ऐसे लोगों की मौत हुई जो जवान और सेहतमंद थे। क्रालजेवा में होने वाले वाक़यात की तरह यहाँ भी कुछ अफराद ने अपनी मौत से पहले दम घुटने और सीने में शदीद दर्द की शिकायत की थी। कब्र कुशाई के बाद डॉक्टर जोहानेस फ्लिकिंगर ने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने एक मलेशियाई फ़र्द का जिक्र किया। इसकी लाश भी अभी गली सड़ी नहीं थी, जबकि इसकी आँखों, नाक, मुंह और कानों से ताज़ा खून बह रहा था। मेडवेडजा के लोगों ने इसको एक सबूत के तौर पर देखा कि वो वाकई वैम्पायर था और इसी वजह से उन्होंने इसके दिल में नोकीली सलाख ठोंक कर इसे जला डाला था। थॉमस बोहन अपनी किताब में लिखते हैं कि इस आदमी की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन इस शख्स की मौत गिरने से हुई थी और गांव वालों ने इसे कुर्बानी का बकरा बना दिया। थॉमस बोहन का मानना है कि इस शख्स का नाम आर्नोल्ड पाले था, जो मशरकी यूरोप के मुल्क कोसावा से आया था। वो कहते हैं कि कसालजेवा में पीटर ब्लागोजेविक और मेडवेडजा में आर्नोल्ड पाले वैम्पायर की नस्ल के पहले नुमाइंदे समझे जाते हैं। गांव के लोग इन लाशों से डरने लगे थे जो गलती नहीं थी, लेकिन पैथोलॉजिस्ट इस बात की निशानदही करते हैं कि कब्र कुशाई के बाद जिस हालत में लाशें मिलती थीं वो कोई गैर मामूली चीज़ नहीं। प्रोफेसर रॉथनर कहते हैं कि पैथोलॉजिस्ट क्रिस्टन रेटर का मानना है कि इन तमाम वाक़यात के पीछे एंथ्रैक्स की वबा थी और इस दौर में जंगों के दौरान और बाद में ये मामूल की बात थी। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिससे जंगली और घरेलू जानवर मुतासिर होते हैं, फिर मुतासरा जानवरों से ये इन्फेक्शन इंसानों में भी मुंतकिल हो जाता है। रॉथनर का ये भी मानना है कि मरने से पहले दम घुटने का ताल्लुक नमूनिया से भी हो सकता है। वो कहते हैं कि अगर आप रिपोर्ट्स को एहतियात से पढ़ें तो आप देखेंगे कि किसी ने भी अपनी आंखों से कभी वैम्पायर को नहीं देखा था। थॉमस बोहन का ये भी ख्याल है कि खून चूसना एक अफसानवी बात थी जिसे मगरबी अवाम ने बनाया था। मेडवेडजा और कसालजेवा दोनों सरहदी इलाकों में वाक़ थे जो सदियों की उस्मानी हुकूमत के बाद 1700 की दिहाई में हैब्सबर्ग सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम आ गए। प्रोफेसर रॉथनर का मानना है कि वैम्पायर की इन अफवाहों ने इसलिए भी तवज्जो हासिल की क्योंकि ये वाक़यात इन मुतनाज़ा इलाकों में रिपोर्ट हुए थे। वो कहते हैं कि इन वाक़यात के पस मंज़र में सल्तनत उस्मानिया और मगरिब के दरमियान पाया जाने वाला तनाज़ा भी मौजूद है। जदीद साइंस ने माजी के वैम्पायर के खौफ को खामोश कर दिया है, लेकिन आपको वैम्पायर कहने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। दौरे जदीद का करिश्माती और इंतहाई नफीस वैम्पायर सन 1819 में अंग्रेज़ मुसन्निफ जॉन पॉलिडोरी की किताब दी वैम्पायर की पब्लिकेशन के साथ पैदा हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।